السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، میں آج بڑا سوچ رہا تھا کہ لوگ مذہب کا انکار کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو اس کے ماں باپ ہی مسلمان اور یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ تو اس وقت جو بڑھتی ہوئی آبادی میں بڑھتے ہوئے ملحدین جو مذہب کا انکار کر رہے ہیں، اس میں مذہبی جہالت کا ایک بڑا کردار ہے کہ مذہب سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور مذہب سے ناواقفیت کی مین وجہ ہوتی ہے ماں ہندو ہے تو باپ مسلمان ہے، یا باپ مسلمان ہے تو ماں ہندو ہے، یا اس کے برعکس ہے، یا اسی طرح ماں مسلمان ہے تو باپ عیسائی ہے، یا باپ مسلمان ہے تو ماں عیسائی ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مدائن بھیجا، تو انہوں نے یہودی عورت سے شادی کر لی۔ یہودی عورت سے اور عیسائی عورت سے شادی کرنا یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت تھی، تاکہ ان عورتوں کو مائل کیا جا سکے اسلام کے ساتھ۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا، جب دیکھا کہ یہ عورتیں مسلمان بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کر رہی ہیں، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اسی وقت میرا خط سنتے ہی اس کو خط کو رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے دینا، اور تم مقتدی ہو، بڑے ہو، سردار ہو اور گورنر ہو، تمہیں دیکھ کے باقی مسلمان یہودیوں سے عورتوں سے شادی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی ایک برا اثر جو اس کا پڑے گا، حضرت عمر نے فرمایا، وہ یہ پڑے گا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان مرد ترجیح دینا چھوڑ دیں گے، لہذا غلط ہے۔ یہ آئیے سنتے ہیں، یہ انڈین خاتون ہیں جو مذہب کو غلط کہہ رہی ہیں، اور خاص کر ہندو مذہب کو، کیونکہ انہوں نے اس میں کوئی خرابیاں دیکھی ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کے لیے بہترین بیان دے رہے ہیں کہ مذہب کیوں ہونا چاہیے اور مذہب کس لیے ضروری ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیے سنتے ہیں اس ویڈیو کو۔ And that is what I dislike the most. The religion which has been known for its religious tolerance has turned out to be the most violent religion of them all. And Jackson George اور میں اسٹوڈنٹ ہے سر، ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے۔ تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے، آپ نے بولا بردرہڈ ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہڈ ڈیفینیٹلی نہیں رہے گا، ہیومینٹی رہے گا، نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا۔ تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ۔ ریلیجن کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی چارہ بڑھتا ہے، وار ہوتا ہے۔ صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج۔ کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر۔ پیچھے والے مائکرو فون۔ جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا، یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی۔ بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر، ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر۔ آپ سمجھتے ہیں میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر۔ ہوں نا؟ تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے، سچا مسلمان ہے، وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم یا غیر مسلم کا، بنا کوئی وجہ کے، قتل کے بدلے قتل، یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land، ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی، تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے، تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں، اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر، اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے، دہشت کے خلاف ہے۔ سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی، جو گجرات میں ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا، جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್کار ہوا، اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا۔ تو جو مسلمان ہندو کو، اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے۔ یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی
अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बम्बई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा। और आप आम इंसान जैसे सोच रहे और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं। यह इजाजत ही नहीं है। अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं। मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं। ये आपकी इंसानियत है जो कह रही है। मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, पकड़ के सजा दो। लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है। मैं मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे? अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए। क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूछूंगा, कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। मैं आपको पिछले 1-1.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ
اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھی شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں. اینڈ جیسے آپ نے کہا, آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا. میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو, قرآن ہو, بائبل ہو, کوئی بھی ہو, سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ, جھوٹ مت بولو, کسی کی انجان ہتیا مت کرو. اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے, ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک, بیکاز میں جہاں تک جانتی ہوں, میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے, اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتیا کرتے ہو کہ تو آپ شاید مسلم نہیں ہو. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہتیا کرو بینگ اے مسلم, آپ کسی کی ہتیا کرو یا بینگ اے ہندو کسی کی آپ ہتیا کرو. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری کنفیوژنس تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ. بہن نے کہا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا, کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کہ بھئی اسلام ہے, اسلام بیسٹ ریلیجن جو ہے وہ زمین پر سب سے بہترین مذہب وہ اسلام ہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے, آپ مانیں یا نہ مانیں اس بات کو, لیکن میں کہوں گا کیونکہ میں مسلم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے. قتل نہیں کرنا ہے یہ سکھاتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے یہ سکھاتا ہے, اور جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اپنے خالق کو ماننا ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے. اور ایک کو ماننا ہے, خالق کو ماننا ہے, ایک کو ماننا ہے, شرک نہیں کرنا, بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہے, شادی بھی اپنے مذہب والوں سے کرنی ہے, غیر مسلموں سے نہیں کرنی ہے. اسلام بہت کچھ سکھاتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو ترجیح دی. آپ دیکھیں گے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ کرام نے مسلمان عورتوں کو کتنا جو ہے وہ حقوق دیے ہیں اور ان کا خیال رکھا ہے تاکہ ان کے ساتھ ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو. بہت سارے مذاہب اس بارے میں بات نہیں کرتے, اگر کرتے بھی ہیں تو فالو نہیں کیا جاتا. اسی طرح ہندو مذہب کے اندر جو مسائل ہیں جو کہ غلط باتیں ہیں اور وہ ہندو مذہب کی شاید نہ ہوں, پنڈتوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوں, اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا. جس طرح کہ ستی کا سسٹم ہے ہندو مذہب کے اندر کہ آپ کا خاوند, کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے, مر گیا ہے, تو اس کو جلایا جائے گا اسی کے خاوند کے ساتھ, زندہ جلایا جائے گا. یہ نہ عقل مانتی ہے نہ کوئی مذہب کہتا ہے, یہ اپنی مرضی ہے. یہ عورت کو ذلیل کرنے والی بات ہے, یہ عورت کے حقوق جو ہے وہ دبانے والی بات ہے. اور جب پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ راجپوت جو سردار تھے انہوں نے اس طرح کے رولز بنائے تھے, جس عورت کا خاوند مرے اس کو بھی جلا دو, زندہ جلا دو. انگریز آیا, مغل بادشاہ اس سے پہلے آئے, انہوں نے آ کے پابندیاں لگائیں, عورت کو حقوق دیے. بلکہ مغل بادشاہ اکبر بادشاہ نے یہ پابندی لگائی تھی کہ ہندو عورت کوئی بیوہ ہوگی وہ بیوہ دوسرے خاوند سے شادی کرے گی. اور اب رواج پڑ گیا ہے انڈیا میں ہندوؤں میں کہ جو عورت مر جائے, اس کا خاوند مر جائے تو وہ دوسرے خاوند سے شادی کرتی ہے. یہ رواج پڑ گیا ہے اور اس کے انہوں نے اچھے جو نتائج ہیں وہ دیکھے ہیں. تو دیکھتے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا ملتے ہیں, کیا لاتے ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.